اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ٹائیفائڈ بخار کی جو علامات ہوتی ہیں وہ شیئر کروں گا۔ یاد رکھیں کہ ٹائیفائڈ بخار ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ بخار ہے۔ یہ کبھی بھی ایسی علامات ظاہر نہیں کرتا جو ہر مریض میں ایک طرح کی ہوں۔ کچھ مریضوں میں کچھ طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کسی مریض میں کچھ اور طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ ابھی ڈاکٹر کا یہ تجربہ ہوتا ہے اور ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ آیا اس کو ٹائیفائڈ ہے یا کوئی مسئلہ ہے۔ مثلاً ایک بچی تھی تقریباً 1-1.5 سال کی، تو اس کو بخار بھی زیادہ نہیں تھا لیکن اس کے موشن نہیں ٹھیک ہو رہے تھے۔ ہر طرح کی دوائی دی گئی لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔ آخر اس کو جب ٹائیفائڈ کی میڈیسن دی گئی تو اس کا وہ موشن ٹھیک ہوئے اور جو ہلکا سا بخار تھا وہ ٹھیک ہوا۔ کچھ مریض ایسے بھی آئے ہیں جن میں کوئی ابھی بخار وغیرہ کی علامت نہیں تھی، صرف یہ تھی کہ سستی بہت زیادہ ہو رہی تھی ان کے اندر، کہ کہتے تھے بالکل کسی بھی کام کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے پڑے رہیں بستر کے اوپر۔ تو جب ان کا ٹائیفائڈ ٹیسٹ کیا گیا تو ٹائیفائڈ ان کا پازیٹیو آیا۔ تو کچھ ایسے مریض تھے جن کی وامٹنگ نہیں رک رہی تھی، الٹی ہو گئی، ان کو الٹی نہیں رک رہی تھی ان کی، تو جب ٹیسٹ کروایا گیا تو ان کو ٹائیفائڈ تھا اور جو ہلکا پھلکا بخار تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک مریضہ میرے پاس آئی، بلکہ متعدد بار آئی۔ کبھی اس کا شوگر لیول ہائی ہو جاتا تھا، کبھی نیچے ہو جاتا تھا، انسولین استعمال کرتی تھی۔ بلڈ پریشر بھی کبھی رائز کر جاتا تھا، کبھی ڈاؤن ہو جاتا تھا۔ کڈنی میں بھی کبھی اس کو درد ہو جاتا تھا، معدے کا مسئلہ تھا، اعصابی کمزوری تھی۔ کبھی ایک مسئلہ ٹھیک ہوتا تو دوسرا پیدا ہو جاتا تھا۔ تقریباً 2-3 سال اس طرح وقفے سے میرے پاس علاج کی جاتی رہی۔ ایک چیز ٹھیک ہوتی تھی تو کچھ ماہ بعد دوسرا مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے کہا اماں جی آپ جائیں جا کے نا اپنا ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروا کے آئیں کہ آخر کیوں مسائل پیدا ہو رہے ہیں آپ کے، آخر مین وجہ کیا ہے کہ آپ کی مستقل طور پر آپ کی ان بیماری سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ جب ان کا ٹائیفائڈ کا ٹیسٹ کروایا گیا تو وہ پازیٹیو آیا۔ ان کو صرف ٹائیفائڈ کی دوائی دی گئی، اس سے یہ ہوا کہ ان کا معدہ بھی ٹھیک ہو گیا جو ہر وقت درد اور جلن رہتی تھی، اور اس کے علاوہ جو کڈنیز کا پرابلم پیدا ہو رہا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اعصابی کمزوری بھی ٹھیک ہو گئی، اور جو شوگر جو فلکچویشن کر رہی تھی کبھی اوپر کبھی نیچے، جو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ ایک روٹین میں آنی شروع ہو گئی۔ کہ انسولین استعمال کرتی رہیں لیکن انسولین کی جو ایوریج تھی استعمال کرنے کی وہ کم ہو گئی، اور جو شوگر لیول تھا وہ بہت زیادہ اوپر یا نیچے جانے والا جو مسئلہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ان کا بلڈ پریشر تھا کبھی رائز کر جاتا تھا کبھی ڈاؤن ہو جاتا تھا، وہ بھی ایک سٹیبل ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ڈاکٹر کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو ڈائگنوز کرتا ہے۔ ایک مریض تھا اس کے اندر اعصابی کمزوری بہت زیادہ تھی، اتنی تھی کہ بالکل وہ 5-6 کلو کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اور چلنے کی شکل نہیں تھی اس کے اندر، تو اس کا ٹائیفائڈ پازیٹیو تھا۔ ایک مریض آیا جو کہ فورس میں کام کرتا تھا، پولیس میں تھا، اور نوجوان خوبصورت دیکھنے میں۔ کہتے ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھنے میں سب کہتے ہیں کہ تم بہت خوبصورت ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری حالت یہ ہے کہ بالکل مجھ سے ہلا نہیں چاہتا، کوئی کام نہیں ہوتا۔ جب میں نے اس کو میڈیسن دی تو یقین کریں وہ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کلینک سے اٹھ کے باہر جا کے موٹر سائیکل پہ جا کے بیٹھ سکے، تو اس کا ٹائیفائڈ پازیٹیو تھا۔ تو اس کی میں نے اس کو میڈیسن دی، اس کو سب سے پہلے سلفر دی، اس کے بعد باقی ٹریٹمنٹ دیا۔ تقریباً چند منٹ بیٹھا ہے، 10-15 منٹ، تو کہا ڈاکٹر صاحب میرا جسم میں انرجی آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہومیوپیتھی کا کمالات کہ آپ صحیح ٹائم پہ صحیح میڈیسن جب دیتے ہیں تو اس کا پھر رزلٹ ایسے ہی ملتا ہے۔ اس طرح ایک خاتون جو کافی دور سے ان کو لائے تو ان کو شدید بخار اور یہ حالت تھی کہ ان کو پکڑ کے میرے کلینک میں لے کے آئے اور وہ چل نہیں سکتی تھی، تو ان کا علاج تھوڑا سا لمبا چلا کیونکہ ان کے کمپلیکیشن کافی ساری پیدا ہو گئی تھی، تو الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ اس میں یہ میں نے اپنے جو تجربات ہیں وہ سارے شیئر کر دی ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ تو یہ ہے کہ ہر مریض میں مختلف شکایت لے کے ظاہر ہوتا ہے۔ ہاں کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر صرف بخار ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اترتا ہی نہیں ہے بخار، جو مرضی کر لیں، تو ان کو پھر علامات دیکھنی پڑتی ہیں، کیا ہے وہ برائیونی میں آ رہے ہیں، آرسینک میں جا رہے ہیں، جلسی میں بھی ضرورت ہے ان کو، یا سلفر کی ضرورت ہے، بعض مریض پائروجینیم ٹائفائڈینیم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں،
باپٹیشیا بہت اچھی دوائی ہے. لیکن باپٹیشیا کے بارے میں یہ ایک میں کہتا ہوں غلط کنسیپٹ ہے کہ یہ ہر ڈاکٹر جو کہتا ہے بس آنکھیں بند کر کے ٹائیفائڈ کے ہر مریض کو باپٹیشیا دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوا کرتا. بہت سارے میرے ایسے مریض ہیں جو سنگر ریمیڈی سے ٹھیک ہوئے, مثلا ایپیکاک سے ٹھیک ہوئے, جسٹ ایپیکاک دی اس سے ان کا ٹائیفائڈ ٹھیک ہو گیا, ساتھ کوئی دوائی نہیں دینی پڑی. بہت سے مریض ایسے ہیں جو صرف سلفر سے ٹھیک ہوئے ہیں. ایک اور بچہ تھا جس کو بہت پرانا دست سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, تو اس کو صرف سلفر 30 میں دی, اس کے موشن بھی ٹھیک ہو گیا, اس کے بچے کا بخار بھی ٹھیک ہو گیا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف باپٹیشیا ہی اس کی حرف آخر دوائی ہے, کہ جب ایک دوائی کا اثر مشہور کر دیا جاتا ہے, وہ لوگ بغیر ڈاکٹر کی رہنمائی کے اس کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو رزلٹ نہیں ملتا, تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہومیوپیتھی فارغ ہے, جی اس کا ٹائیفائڈ میں کوئی علاج نہیں ہے.